فکر کرتے ہو تو کرو. یہ جو مساجد اور مدارس میں بجلی کے بل آتے ہیں ان سے ٹی وی ٹیکس تو نکالو. ٹھیک ہے ہماری فکر ہے, مانتے ہیں اگر حکومت نہیں کرے گی تو کون کرے, حق بنتا ہے. چلو ٹی وی ٹیکس کو نکال دو. یہاں تو بخاری اور ترمذی پڑی ہے, ٹی وی کی ایل سی ڈیاں نہیں لگی. ہماری فکر ہے, یہ انگریزی نہیں بول سکتے, ہمیں تمہاری فکر ہے, تم سورۃ الاخلاص نہیں پڑھ سکتے. سبحان اللہ. تمہیں ہماری فکر کھا رہی ہے, ہمیں تمہاری فکر کھا رہی ہے. ماضی میں دیکھیں, ماضی میں سینٹ کے اجلاس میں رحمان ملک مرحوم سورۃ الاخلاص نہیں پڑھ سکے. مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے جب انہیں کہا نہیں آتی, کہا آتی ہے, پڑھی تو نہیں پڑھ پاتی. لاہور میں سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب جب تشریف لائے تو کتنا بڑا نام ہے, اعتزاز حسن بیرسٹر ہے, سب سے بڑا وکیل مانا جاتا ہے, سورۃ الاخلاص نہیں پڑھ سکے. اور پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب سورۃ الکوثر نہیں پڑھ سکے. آؤ میں دکھاتا ہوں تمہیں علماء میں انگلش بولنے والے, میں دکھاتا ہوں. یہاں اٹک میں درجنوں میں ہوں گے, تم کوئی ایک تو دکھاؤ. چلو یوسیکم اللہ اپنی جگہ رہا, یوسیکم اللہ اپنی جگہ رہا. وہ سورۃ الماعون ہی سناتے, کتنے بڑے بڑے ہوتے, کتنے بڑے بڑے منصب. کیا یہ ملک اسلام کے نام پر مارے سے وجود میں نہیں آیا؟ کیا اس کے قیام کا جواز تو قومی نظریہ نہیں ہے؟ کیا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کا نظام قرآن و سنت کو قرار نہیں دیا؟ تو پھر کیا وجہ ہے آج اس کے ارباب اقتدار اور اختیار کی اتنی پتلی حالت دینی اعتبار سے کیوں؟ تم کہتے ہو ہمیں فکر ہے, ہم کہتے ہیں ہمیں فکر ہے. اور یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں, ایک ذمہ دار دینی ادارے میں کھڑا, عصری تعلیم کی افادیت کے ہم منکر نہیں ہیں, عصری تعلیم کی ضرورت کے منکر نہیں ہے, قائل ہے. ہمارا تمہارا اختلاف ترجیح پہ ہے, ہمارا تمہارا اختلاف ترجیح پہ ہے. ہمارے ہاں ترجیح دینی تعلیم کو ہے, ضرورت عصری تعلیم کی بیماری. اہمیت اور افادیت کے منکر نہیں ہے, جھگڑا ترجیح کا ہے. ہم کہتے ہیں سیکولر علوم دنیا میں کام آتے ہیں, دینی علوم دنیا میں بھی کام آتے ہیں, آخرت میں بھی آئے. سیکولر علوم کے حاصل کرنے کا نفع, حاصل نہ کرنے کا نقصان دنیا تک محدود ہے, دنیا تک. اور دینی علوم کے حاصل کرنے کا نفع اور حاصل نہ کرنے کا نقصان آخرت تک, جس کی ابتدا تو ہے انتہا نہیں. تو ہم تو اتنا کہتے ہیں جتنا یہاں رہنا ہے اتنے یہاں والے سیکھ لو, اور جتنا وہاں رہنا ہے اتنے وہاں والے سیکھ لو. انکار تو ہم نے کیا ہی نہیں. ہمیں تو وفاق المدارس العربیہ کے نصاب میں میٹرک لازمی ہے. ہمارے دینی مدارس کمپیوٹر سکھا رہے ہیں, ہمارے دینی مدارس انگلش بول چال سکھا رہے ہیں, ہمارے دینی مدارس میں عصری تعلیم کے شعبے ہیں. ضرورت کا انکار نہیں ہے, اختلاف ترجیح سے ہے. جی ہاں, صرف علماء پیدا ہوتے ہیں, ہمیں فخر ہے ہم علماء پیدا کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے ذمہ کام ہی علماء پیدا کرنے کا لیا ہے. جو کام ہم نے اپنے ذمہ لیا اس میں ہم 100% پورے اترے, اور جو تم نے اپنے ذمہ لیا
صرف کم بھی کر لو تو گزارا ہو جائے، تھوڑے گھٹا بھی لو. کیسے؟ توجہ، یہ کتنا بڑا شہر ہے اٹک، پھر یہ صوبہ، پھر یہ پورا ملک. آپ کہیں چلے جائیں آپ کو ہر مسجد میں پاکستانی امام ملے گا، ہر مدرسہ میں پاکستانی استاد ملے گا، ہر مکتب میں پاکستانی معلم ملے گا. لیکن تمہارے بڑے اداروں کو پاکستانی استاد ہینڈل نہیں کرتے، تم باہر سے منگواتے ہو اور ہم یہاں سے باہر بھجواتے ہیں. تم باہر سے منگواتے ہو، ہم یہاں سے باہر بھجواتے ہیں. جائیے دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیے، کسی ملک میں چلے جائیے. ابھی بنگلہ دیش میں ایک محفل حسن قرات تھی، آخری تلاوت پاکستان کے قاری حضرت قاری سید انوار الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، سبحان اللہ، ہم نے جو کام اپنے ذمہ لیا اسے 100% پورا کیا. ہم نے حافظ چائنا سے نہیں منگوائے، ہم نے قاری چائنا سے نہیں منگوائے، ہم نے پڑھانے کے لیے، قدوری پڑھانے کے لیے، ہدایہ پڑھانے کے لیے، مشکات اور ترمذی پڑھانے کے لیے معلم مدرس شیخ الحدیث شیخ التفسیر جامع ازہر سے نہیں منگوائے، یہاں اشاعت القرآن سے آئے ہیں. تم نے اپنے ذمہ جو کام لیے، تمہاری سوئی بھی چائنا سے آ رہی ہے، تانا بھی چائنا سے آ رہا ہے، بٹن بھی چائنا بھیج رہا ہے. تو اصلاحات کی ضرورت یہاں ہے یا وہاں ہے؟ یہاں ہے یا وہاں؟ ہم نے جو کام اپنے ذمہ لیا اسے 100% پورا کیا. باقی ٹھیک ہے، فکر تمہیں ہماری کرنی چاہیے، کرنی چاہیے. میں انڈیا میں گیا چند سال پہلے، وہاں مجھے ایک ہندو نے بتایا یہاں جتنے عبادت خانے ہیں کسی بھی مذہب کے وہاں بجلی فری ہے. تو ٹھیک ہے، آپ کو ہماری فکر ہے، ہم آپ کی رعایا کر دیں. اور کبھی کہتے ہیں یہ مدارس کے پڑے ہوئے وقت کے تقاضے نہیں سمجھتے، یہ مدارس کے پڑے ہوئے وقت کے تقاضے نہیں سمجھتے. میرا سوال ہے کہ میں پوچھ سکتا ہوں وقت کے تقاضوں سے تمہاری مراد کیا ہے؟ وقت کے تقاضوں سے تمہاری مراد کیا ہے؟ اگر تو تمہاری مراد وقت کے تقاضوں سے یہ ہے کہ پاکستان سائنس میں ترقی کرے، پاکستان ٹیکنالوجی میں ترقی کرے، پاکستان کے پاس جدید آلات اور ہتھیار ہو، پاکستان کا میزائل یہاں سے انڈیا تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اگر تو تمہاری مراد وقت کے تقاضوں سے یہ ہے تو پھر مجھے بتائیے دینی مدارس اس میں کہاں رکاوٹ ہے؟ یہ تو پڑھاتے ہی یہ ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، یہ تو پڑھاتے ہی یہ ہے. تو پھر بتائیے اس میں مدارس کا کیا قصور ہے؟ کیا اس قوم کو میدانوں میں لڑنے کے بجائے گیند اور بلے پہ لگانے والے مدارس ہیں؟ کیا اس قوم کو ہاکی کے میدان میں اتارنے والے مدارس ہیں؟ کیا اس قوم کو ویلنٹائن ڈے کے نام پہ، اپریل فول کے نام پہ اور مختلف مواقع پہ بسنت کے نام پہ پیرا روی کا شکار کرنے میں مدارس کا حصہ ہے؟ کس نے لگایا پتنگ اڑانے پہ؟ کس نے لگایا پھولوں کے گلدستے غیر محرموں کے ہاتھوں میں تھمانے پہ؟ کس نے لگایا؟ اگر تو وقت کے تقاضوں سے مراد یہ ہے کہ پاکستان سائنس میں ترقی کرے، پاکستان ٹیکنالوجی میں ترقی کرے، تو بتائیے ہم نے کب تمہارے اس جذبے کی نفی کی؟ کب حوصلہ شکنی کی؟ اور اگر تمہاری مراد وقت کے تقاضوں سے یہ ہو کہ مخلوط نظام تعلیم ہو، اگر وقت کے تقاضوں سے تمہاری مراد یہ ہو کہ سکول
پرسکون نہ ہو، ڈانس کلب ہو، اگر تمہاری مراد وقت کے تقاضوں سے یہ ہو کہ پاکستان کا نوجوان بے روی کا شکار ہو، تو پھر مجھے بتائیے یہ وقت کا تقاضا ہے بھی ہے یا نہیں ہے، یا جناب غلط فہمی کا شکار ہے؟ اگر تو یہ وقت کا تقاضا ہے پھر ہم ایک لمحے کے لیے نہ اسے تقاضا ماننے کو تیار ہیں نہ اس کا ساتھ دے سکتے۔ اور پھر مجھے بتائیے ڈانس کا سائنس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ڈانس کا سائنس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ناچ کا انجینئرنگ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تمہارے ہاں بسنت کے لیے تو دن مقرر ہو، لوگوں کی بیٹیوں کے لیے غیر محرموں کے پھول پیش کرنے کے لیے تو دن مقرر ہو، لیکن اس قوم کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی تربیت کے لیے، ان کے مسائل سننے کے لیے کوئی دن مقرر نہ ہو، اور پھر بھی یہ کہا جائے علماء وقت کے تقاضے نہیں سمجھتے۔ تعین کرو تقاضے ہیں کیا، پھر بتاؤ تم سمجھتے ہو یا ہم؟ پہلے تقاضوں کی تعین کرو۔ اور کبھی کہتے ہیں مدارس کے پڑھے ہوئے اخلاق یافتہ نہیں ہوتے، اخلاق باختہ ہوتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، قوم سے پوچھ لیتے ہیں، مدارس کے پڑھے ہوئے کو کبھی کھڑے ہو کے پیشاب کرتے دیکھا ہے؟ کبھی کسی ایئرپورٹ پہ؟ اب بھی کہتے ہو اخلاق باختہ ہے، اور کہتا ہو یہاں سے بس اب تو خیر وہ دور نہیں رہا۔ جب ہم پڑھا کرتے تھے سکول میں ہم نے دیکھا کہ چند سٹوڈنٹس آئے، انہوں نے آ کے پوری کوچ کو ہائی جیک کر دیا اور کہا چلو پہلے ہمیں کالج چھوڑ کے آؤ، اس کے بعد اپنے روٹ پہ چلنا۔ ہم اس بس میں مریض بھی ہیں، تڑپتے رہتے ہیں، ہم نے ہسپتال پہنچنا ہے، لیکن کون کسی کی سنتا ہے؟ اخلاق یافتہ کون کسی کی سنتا ہے؟ عدالتوں میں پہنچنے والے بھی ہیں، بھائی معافی دو ہماری تاریخ ہے، کون کسی کی سنتا ہے؟ اور اگر کوئی ڈرائیور ضد کرے تو اس کو کٹائی ہو جاتی تھی۔ ہم نے دیکھے یہ حالات۔ یہ مدارس کے فقیر طلباء، ان کو ایک سفر کے لیے رعایتی سفری کارڈ اس وقت مدارس پڑھا کے دیتے تھے جب ہم پڑھتے تھے۔ انہوں نے بس والے کو دکھایا، اس نے مان لیا تو اس کی مہربانی، اتار دیا تب اس کی مہربانی، اس نے کبھی اس کو آنکھیں نہیں دکھائی۔ کبھی دیکھا ہے کہ مدارس کے طلباء کی یونین اور فیڈریشن نے کسی بس کو ہائی جیک کر کے کہا ہو چلو پہلے مجھے جامعہ قاسمیہ انوار القرآن چھوڑ۔ کالج کے پڑھے انہوں نے 1000 مرتبہ ایسا کیا، اب بھی کہتے ہو یہ اخلاق یافتہ نہیں۔ ابھی فیس بک پہ کمرے میں بیٹھ کے میں دیکھ رہا تھا، ایک کالج میں ایک طالبہ نے اپنی ساتھی طالبات کو نشے سے منع کیا، اس پہ تشدد کیا۔ اب وہ تو مدارس میں نشہ ہے نہیں، اور اگر کسی بات پر طلباء کا اختلاف ہو جائے تو یہاں پستول اسلحہ بڑے دور کی بات ہے، چھری تک ان کی جیب سے نہیں نکلتی۔ جائیے مدارس کی الماریوں کو چھان لیجئے، یہاں آپ کو اللہ کا قرآن ملے گا، بخاری ملے گی، ترمذی ملے گی، مسلم ملے گی، ابو داود ملے گی، ابن ماجہ و مشکات ملے گی، یہاں پستول کلچر نہیں ملے گا۔ عصری اداروں کے حالات دیکھ لیجیے، عصری اداروں کے حالات دیکھ لیجیے، اب بھی ہم اخلاق یافتہ ہیں۔ والدین سے پوچھئے، والدین سے کہ ایک بچے کو پروفیسر بنایا، ڈاکٹر بنایا، دوسرے کو حافظ اور قاری بنایا، بڑھاپے میں ساتھی دونوں میں سے کون سا؟ بڑھاپے میں، چلو آخرت میں جا کے کون کیا دلوائے گا وہ تو بات کا معاملہ ہے، کون کیا دلوائے گا وہ بات کا معاملہ ہے۔ دنیا میں ان بوڑھے والدین سے پوچھئے کون کتنا کام پائے، کس کے اخلاق کس لیول پہ پہنچے، یہ بتا دیں گے، باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اخلاق یافتہ بھی دینی مدارس کے طلباء ہیں، اس لیے ہم نے مدارس کا راستہ پڑھایا۔
اس لیے ہم نے مدارس کا راستہ اپنایا ہے. یاد رکھیے یہ مدارس ہمارے عقائد و نظریات کے محافظ ہیں، ہمارے عقائد و نظریات کے محافظ ہیں. ایسے افراد تیار کرتے ہیں جو عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. یہ عقیدہ توحید جو آج ہمارے